ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اولاد کو، بچوں کو بہترین پاکیزہ اسلامی ماحول فراہم کرنا، اسلامی ماحول میں ان کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ رب العزت نے والدین کو جو ذمہ داری سونپی اس کو نبھانا ہر گھرانے میں، ہر معاشرے میں والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اہل ایمان خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، والدین کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کے لیے ایسا ماحول فراہم کریں جس سے وہ شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے جہنم کا ایندھن نہ بنے، بلکہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہوئے جنت کے وارث بنے۔ شعور کی عمر سنبھالتے ہی بچوں میں خواہشات جنم لیتی ہیں۔ حالات اور ماحول بھی ایسا ہے، میڈیا نے ایسا شیطانی روپ دھار رکھا ہے جس سے ہمارے بچوں کا غلط ہاتھوں میں جانا، ان کی تربیت کا خراب ہونا اور خواہشات کو خود پر مسلط کرنا بڑا آسان سا ہو گیا ہے۔ خواہشات کی اس عمر میں اگر بچوں کو آزاد ماحول دیا جائے اور میڈیا کے ساتھ کھیلنے کی اور موبائل انٹرنیٹ کی آزادی انہیں فراہم کر دی جائے تو اپنے ہاتھوں جہنم میں دھونکنے والی بات ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حالات کو شروع دن سے کنٹرول میں رکھا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بچے ایک برائی کے عادی ہو جائیں، پھر ان کو روکنا مشکل ہو جائے۔ ہم اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور نہ ہی بچوں کو ہر بات سے منع کر سکتے ہیں۔ جب بچے باہر نکلتے ہیں وہ دوسروں کے ہاتھوں میں موبائل دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں ان کا نام دیکھتے ہیں تو ان کے جذبات بھی مچلتے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی زندگی گزاریں، اسی رنگین دنیا میں قدم رکھیں۔ پوری طرح منع کرنا بہت مشکل ہے کہ بچوں کو فیس بک اکاؤنٹ بنانے سے روکا جائے یا ان کو سوشل میڈیا کے استعمال سے، واٹس ایپ کے استعمال سے منع کیا جائے، لیکن چیک ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ایک حد میں رکھتے ہوئے ان کو بہتری کی تلقین ضرور کی جا سکتی ہے۔ بچیوں کو خاص طور پر سوشل میڈیا کے استعمال میں بہت محتاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی تربیت میں کوتاہی بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، لیکن بچیوں کا معاملہ غیرت اور حیا کا معاملہ ہے۔ دونوں کے لیے بہتر ماحول کی فراہمی والدین کو بہت مشکل ہے، لیکن یہ ذمہ داری نبھائے بغیر گزارا بھی نہیں۔ جب بچے شعور کی عمر سنبھالیں، ہمیں پہلے دن سے ان کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ حیا کی تعلیم دینا، پاکیزگی کی تعلیم دینا، غیرت کا سبق پڑھانا اور عزت و آبرو کا تحفظ سکھانا یہ ضروری ہے۔ میڈیا میں الجھنے سے پہلے بچوں کو اگر اسلامی لٹریچر، اسلامی مواد پڑھا دیا جائے، ان کی تربیت میں اپنے اسلاف کی کہانیاں، امہات المؤمنین کی سیرت، صحابیات کا کردار، مسلم صالح خواتین کا کردار اگر ہماری بچیوں کے سامنے ہو، اور مسلمان جرنیلوں کا، کمانڈروں کا، مجاہدین کا اور پاکیزہ اسلاف کا اگر کردار اور سیرت ہمارے بچوں کے سامنے ہو تو پہلے سے اگر ذہن سازی ہو، بعد میں بھٹکنے کے، بہکنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ شروع سے ماحول میں ایسی تربیت کا معاملہ آ جائے، ایسا پاکیزہ لٹریچر آ جائے جس کے لیے بعد میں بہتر راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اب اگر بچے سوشل میڈیا استعمال کریں بھی یا تھوڑا اس میدان میں قدم رکھنا بھی چاہیں، ان کے پاس ایک تربیت ہوگی، ان کے پاس اپنے اسلاف کی سیرت ہوگی۔ ہماری بچیوں کے پاس اپنی صحابیات کا، امہات المؤمنین کا کردار، ان کا حجاب، ان کی حیا، ان کا پردہ موجود ہوگا۔
تو وہ محتاط قدم رکھیں گے، سنبھل کر چلیں گے۔ تو چیک کرنا بہت ضروری ہے، پہلے ماحول ایسا دیا جائے کہ بعد میں بچے اگر ان چیزوں کا استعمال کریں بھی تو محتاط استعمال کریں، بہتر استعمال کریں، اور بعد میں ان کا خیال رکھا جائے، ان کو چیک کیا جائے، دیکھا جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، ان کے تعلقات کن کے ساتھ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ خاص طور پہ بچوں کو یا بچیوں کو غیر محرم کے ساتھ خلوت کا ماحول دینا یہ زہر قاتل ہے۔ ہم پڑھائی کے نام پہ، گھر میں ٹیوٹر رکھنے کے نام پہ، یا گھر میں پڑھانے کے لیے آنے والے کسی ٹیچر کے نام پہ، یا باہر اکیڈمی میں یا مخلوق تعلیم ماحول میں اپنے بچوں اور بچیوں کو چھوڑنے کے اعتبار سے بہت سستی اور کاہلی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو خواہشات پیدا کی، شیطان ان کو ابھارتا ہے، شیطان ان کو بیدار کر کے حرام میں قدم رکھنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان الشیطان ثالثہما، کہ جب بھی کوئی مرد عورت سے خلوت کرتا ہے، دونوں تنہا ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، جو برائی پر اکساتا ہے، جو گناہ کا ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بچہ ہو یا بچی، اس کو غیر محرم کے ساتھ خلوت نہ ہونے دیں، تعلیم کے نام پہ، کسی بھی نام پہ۔ مخلوط تعلیم سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، شروع دن سے ہی ان کو مخلوط ماحول نہ دیں، ایسا ان کو تاثر نہ دیں کہ وہ اپنے حیا کے معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں اور اپنی خواہشات کے جال میں پھنس کر کہیں ان کا پاؤں الجھ جائے اور گر پڑے۔ جب گرتے ہیں بچے خواہشات میں، پھر سنبھلنا اور اٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تعلیمی ماحول کو اس انداز میں رکھا جائے کہ اس میں بے حیائی نہ آئے۔ ان کا سوشل میڈیا استعمال ایسا رکھا جائے کہ اس میں کہیں بھی عزت سے بھٹکنے کا یا بہکنے کا کوئی بھی امکان نہ ہو۔ اس انداز میں ان کو لے کر آگے بڑھیں۔ دیکھیے، اپنے بچوں کو یہ بات باور کروائیں کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ہمارے لیے بہترین کردار، رول ماڈل کی حیثیت ہمارے اسلاف کو ہے۔ ہمارے پیارے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا کردار کیا تھا؟ آپ کی نظر کیسی تھی؟ آپ کا حیا کیا تھا؟ ہمارے رول ماڈل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر امہات المؤمنین، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا حجاب کیا تھا، ان کے رویے کیا تھے، انہوں نے معاشرے میں کیسے پاکیزہ زندگی گزاری۔ اور بچوں کو سورۃ النور کا گھروں میں مطالعہ کروایا جائے، جس میں حیا کی تعلیمات ہے۔ سورۃ الاحزاب وہ تفصیل سے پڑھائی جائے، اور بچوں کو ترجمہ تفسیر فراہم کیا جائے، اور بہترین لٹریچر ان کو فراہم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بچوں کو یہ واقعہ سنائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان اشد حیاء من الاغراء فی خدرها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیا میں انتہائی شدید ترین حیا کے حامل تھے، حتیٰ کہ کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ آپ کی طبیعت میں حیا اور شرم پائی جاتی تھی۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ بیعت لیتے تھے عورتوں سے صرف زبان کے ساتھ، اور اللہ کی قسم آپ نے کبھی کسی عورت کو چھوا نہ تھا، کسی عورت کو دیکھا نہ تھا۔ یہ آپ کا حیا تھا۔ اور خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا اور حجاب کی تفصیل دیکھیے، ان کی سیرت ساری کی ساری حیا کا نمونہ ہے۔ وہ طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، مقدسہ ہیں، معظمہ ہیں، حیا کا پیکر ہے۔ اور ایک بڑی بات، پردے میں اگر دیکھا جائے، پردے کے موضوع پر انشاءاللہ مستقل کچھ عنوان رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کا معاملہ ہے، فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر میں میرے والد اور میرے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں جب تک دفن تھے، ان کی قبر مبارک تھی، تب تک گھر کے اس حصے میں چلی جایا کرتی تھی، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ ایک میرے شوہر ہیں، دوسرے میرے والد۔ لیکن جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر دفن کر دیے گئے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں گھر کے اس حصے میں جانے کے لیے میں پورا باحجاب ہو کر اور اپنے پردے کو پوری طرح باندھ کر جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، ایک اجنبی مرد کی قبر سے بھی یہ حیا اور یہ حجاب، یہ مسلم عورت کا ورثہ ہے۔ یہ مسلم عورت کے لیے حیا کا سرمایہ ہے جو امہات المؤمنین کی سیرت میں موجود ہے۔
اگر آج میڈیا نے بے حیائی پر اکسانا شروع کر دیا تو یاد رکھیے ہمارے لیے وہی اطوار، وہی سیرتیں، وہی حیا ہے جو ہمارے اوائل زمانے میں امہات المؤمنین کا، صحابیات کا اور صالح مسلم خواتین کا تھا۔ آج کی بے حجاب اور بے حیا خواتین، ان کو اپنے رول ماڈل ہماری بچیاں مت بنائیں، بلکہ ان سے قطع نظر، ان سے دور ہوتے ہوئے اپنی زندگی کا محور اور مرکز ان کو بنائیں جن کو قرآن مخاطب کرتا ہے یا نساء النبی کے نام سے، جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں، جو صحابیات ہیں، جو پاکیزہ خواتین ہیں، وہ ہیں ہمارے لیے عزت کا معیار، عظمت کے مینار۔ انہی کے نقش قدم پر آگے بڑھیں۔ اس لیے بچے کو خواہشات کو دبانے کی بجائے خواہش کی عمر بیدار ہونے سے پہلے ان کو اتنی مضبوط تربیت دے دی جائے کہ اگر وہ اس جال میں آئیں بھی تو کبھی ڈگمگا کر پھسلے نہ، گرے نہ۔ ان کو پہلے سے اتنا مضبوط ذہن دے دیا جائے، اتنا مضبوط کردار دے دیا جائے، خوبصورت ان کو لٹریچر پڑھاتے ہوئے، ان کو پاکیزہ کتابیں پڑھاتے ہوئے، ان کو حیا اور حجاب کا درس دیتے ہوئے اس مقام پہ لے آئیں کہ جب وہ انٹرنیٹ استعمال کرنے بھی لگیں کسی بھی غلط سائٹ پر یا غلط ویڈیوز میں جائیں ہی نہ۔ یہ مضبوط تربیت ہی ہمارے لیے ہر طرح کے فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، وگرنہ فتنے کے اس ماحول میں نہ تو کسی پہ پہرا دیا جا سکتا ہے، نہ ہر وقت کسی پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی پوری طرح گھر سے موبائل کو اور انٹرنیٹ کو نکالا جا سکتا ہے۔ بس مضبوط تربیت ہے جو ہمیں اس کے مثبت استعمال کی ترغیب دے سکتی ہے اور ہمارے بچوں کو پاکیزہ ماحول ہی برائی اس ماحول سے چھٹکارا دے سکتا ہے۔ آئیے آگے بڑھیے، اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کیجیے۔ یہی راہ نجات ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہتر تربیت کر کے برائی کے اس ماحول میں ان کو پاکیزہ زندگی دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔